بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ آج بیٹیوں کا حال یہ ہے، اب بیٹیاں قرآن کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں حدیث کہاں یاد کرتی ہے، اب بیٹیاں دین کہاں پڑھتی ہے؟ یہ تو گانے سنتی ہے، یہ تو سیریل دیکھتی ہے، یہ تو فلمیں دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر! قوم کی جو بیٹی بالغ ہونے سے پہلے سیریلوں میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، قوم کی جو بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھے گی، پھر وہ گندگی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ جرائم نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جب اللہ کے دین کو تم پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملے۔ اور آپ جانتی ہیں یہ سیریل اور گندی فلموں کا نتیجہ ہے کہ بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہیں، معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، پھر وہ ایک دو بچوں کا باپ بن کر کے اس لڑکی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر جب وہ لوٹ کر آتی ہے تو نہ ماں باپ قبول کرتے، نہ بھائی قبول کرتے، نہ خاندان قبول کرتا ہے، اور وہ ظالم تو دھوکہ دے ہی چکا ہے۔ علم کی بات چل رہی ہے، رسول اللہ کی نواسی، جس طرح سے امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان قرآن اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سیدہ زینب پاک کی ذات ہے۔ صرف 7 سال کی عمر میں سیدہ زینب نے حافظ قرآن کیا تھا، آپ قرآن کی حافظہ تھی۔ اللہ اکبر! آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سیدہ زینب نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ کیا ہے، اور قرآن کی اکثر صورتیں آپ نے اپنی امی سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر! اور قرآن کا سب سے پہلے درس دینے کا کام کوفہ کی سرزمین پر سیدہ زینب نے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ اور آپ مفتی 4 ملت ہے۔ اصحاب میں جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو لوگ کہتے چلو ام المومنین کی بارگاہ میں ان سے پوچھیں گے۔ حیرت کی بات ہے، مردوں کا علم اختلاف اگر کسی کا قول فیصل کی حیثیت سے ختم کرتا ہے تو اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، امام جعفر صادق کی بہو ہے، امام جعفر صادق کی بہو ہے، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی، ان کو دنیا نفیسۃ العلم کہتی ہے، اور ان کو نفیسہ مصری بھی کہا گیا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی، اور جب مصر آئی ہے اور امام جعفر صادق کے علم کی خیرات جب بانٹنے کے لیے بیٹھی ہیں تو میری بہنوں آپ کو حیرت ہوگی، حضرت نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں، جب پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیتی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد مطلق حضرت سیدنا امام شافعی جیسے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں اسلام میں عورتیں ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے مرد جو ہے عورتوں کے پاس آ کر کے اسلام حاصل کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، اسلام کا علم حاصل کرتے تھے۔ پردے کے پیچھے سے گویا کہ نفیسۃ العلم نے، نفیسہ مصری نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ میری بہنوں آج وہ کہاں گیا معاملہ؟ آج تو عورتوں کا مطلب زیورات سے محبت، عورتوں کا مطلب نئے کپڑوں سے محبت، عورتوں کا مطلب شادیوں میں شرکت سے محبت، عورتوں کا مطلب بازار میں گھومنے سے محبت، عورتوں کا مطلب جو وہ فلموں سے محبت۔ عورتوں کو دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں عورتوں کو کوسنے نہیں بیٹھا، لیکن اپنی بہنوں سے بہت درد دل کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا مردوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے؟ عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ مجھے بتاؤ کیا کر رہی ہو اپنے دین کے لیے، کیا کر رہی ہو اپنے اسلام کے لیے؟ تمہاری محرومی کی حد ہے میری بہنوں کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج نماز سے کوسوں دوری، مذہب سے کوسوں دوری، اس لیے جامعۃ المصطفیٰ کا قیام اس لیے عمل میں آیا ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا سکے، بچیوں کو علم کا زیور دیا جا سکے، بچیاں علم حاصل کریں، پرانا دور دہرائیں، پرانی تاریخ یاد دلائیں۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، 1450 سال پیچھے ہے دنیا اسلام سے، دنیا آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے نبی نے 1450-1500 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی بچایا تو ایسے بچایا